بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عز و شان اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی بندگی، جس کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے بدولت اسلام جیسی عظیم نعمت، جس کے ماننے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، اس اسلام کی ساری تعلیمات، ساری باتیں امانت کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے وہ لوگو، کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں ایسے ہی کیا ہے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے آپ سے پہلے پچھلے قوموں کے لوگوں کو بھی آزمایا، تاکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں کون اپنے ایمان میں زیادہ سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے سہارے سے جھوٹا ہے۔ محترم حاضرین،
آج میں آپ کے سامنے ایمان والوں کے کچھ اوصاف ذکر کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اس تعلق سے بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ایمان والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ فلاح کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو چنانچہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے، اور ایمان کے ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ان ارکان کا مکمل مجموعہ ایمان ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا رکن اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، پروردگار ہے، ہمارے لیے یہ سارا نظام بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اس کو مومن کہا گیا، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ پھر اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اپنے بندوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی قوموں میں سے ایک آدمی کو چن کر انتخاب کر کر کیا ہے رسول بنا کر بھیجا، اور وہ آدمی کیا کیا؟ اور وہ نبی جس نے اپنے رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اور ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ جتنے بھی رسول آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے، حق کے ساتھ آئے، حق لے کر آئے، اس پر ایمان ہمارا ضروری ہے، دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا رکن ایمان کا فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے کاموں میں لگا دیا ہے، اور انسان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہمارے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے لگا دیے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی لفظ، جو بھی بات اپنی زبان سے انسان نکالتا ہے، ایک نگران وہاں پر مقرر ہوتا ہے، اسے وہ لکھ لیتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے ہمارا حساب و کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا ایمان کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہ چوتھا رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ ساتھ شریعت بھی نازل فرمائی، قوموں کو بتایا کہ دیکھو جو وحی نازل ہوتی ہے، جو بات رسول بتاتے ہیں، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، کتاب کی شکل میں ہو، قول کی شکل میں ہو، یہ تمہارے لیے رہبری کرنے والے، راستہ بتانے والے، ان کی بات مانو۔ تو تمام صحیفے اور تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ ساری آسمانی کتابیں ہیں، اس پر ایمان کا رکن ہے۔ یہ سارے حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتابیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا بے حد ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک الگ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا جسے قیامت کہا گیا، اور جا بجا قرآن مجید میں، احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن مر جائیں گے، اگر ہم نہ مرے بھی تو بھی کیا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ یہ واقع ہونے والی قیامت واقع ہو کر رہے گی، اور اس واقع ہونے والی قیامت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ یہ پانچواں رکن ہے ایمان کا۔ اور چھٹا رکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھی اور بری تقدیر پر، ہمارے باتوں میں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اچھی اور بری قسمت پر ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ایمان کے ہیں۔
اس میں سے کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی، کوئی بھی چیز نہیں چھوٹ سکتی۔ اگر چھوٹ گئی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کا مطلب ہے ان تمام ارکان کا مجموعہ ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون۔ ان تمام رکنوں پر مکمل طریقے سے یقین رکھنے والے، عمل کرنے والے لوگ ہی کیا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے۔ اب صرف اتنا کہہ دینے سے کیا آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو چنانچہ اگر کوئی آدمی کسی جج کے سامنے آ کر کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ ثبوت کیا ہے تمہارا؟ تو کوئی آئی ڈی کارڈ دے دیے آپ، اور کسی اور کو کیا ہے گواہ بنا کر پیش کر دی آپ، اب آپ کیا ہے وہاں سے چھوٹ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یعنی دنیا کے معاملات میں آپ کوئی بھی بات لے لیجئے، جب بھی آپ کسی بات کا دعویٰ کریں گے، سامنے والا سننے والا پوچھے گا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی انہیں نصیب ہونے والی ہے۔ اور ان کے کچھ اوصاف ہیں، کچھ صفتیں ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بیان فرمایا، 18واں پارہ آپ لے لیجئے، شروع ہی سے آیتیں ایمان والوں کے اوصاف کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان تمام آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والوں کا سب سے پہلا عمل، بڑا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایسے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہونے والا ہے، اسی کو خوش کرنے کے لیے، اسی کے رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلی صفت ہونی چاہیے۔ کسی اور کے لیے نماز ادا کی، آپ کی نماز بھی برباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، مسجد جانے کے لیے ڈرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا جو جسم ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، پاک و صاف ہو کر، لباس پہن کر، اور بالکل ایسے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اسی کو خشوع خضوع کہا گیا۔ نماز اسی کے ساتھ ادا کرنی ضروری ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور پھر اس کے بعد دوسری صفت ایمان والوں کی والذین هم عن اللغو معرضون، هم عن اللغو معرضون۔ دنیا میں آدمی بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مومن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دنیا میں کبھی مصروف نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ سب سے پہلے وہ دلیل دیتا ہے کہ میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا میں کبھی مصروف نہیں ہو سکتا، کسی اور لغو بات، بیکار بات میں مصروف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن تھا، خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اچانک اعلان کیا گیا کہ تاجر آئے ہیں، تجارت کا سامان لے کر آئے ہیں۔ کچھ صحابہ اٹھ کر چلے گئے، کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے، باہر چلے گئے، تو صرف وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس بیکار چیز میں چلے گئے جس کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، دنیا اور آخرت میں اس کی وجہ سے کوئی کامیابی نہیں ملنے والی انہیں، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، ایک ایسے لوگ ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں، ایک تجارت جس پر پورا یقین کرتے ہوئے جا کر اس پر لپک پڑ رہے ہیں، وہ بالکل بیکار چیز ہے، لہو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی، کہا کہ یہ بیکار چیز کی طرف یعنی جا رہے ہیں، واللہ خیر الرازقین،
اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے. یہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے کیا ہے، جو چیز ملے گی اس میں بہتری ہے آپ کے لیے. خیر الرازقین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو دوسری صفت کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے فوراً ساری کی ساری دنیا جو بیکار ہے سب بند کر کے حاضر ہو جانا. یہ دلیل ہے ایمان کی. آپ دلیل دیں گے اگر آپ مومن ہیں. اگر آپ کسی کے سامنے کہتے ہیں مومن ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس یہ دلیل ہے کہ اذان ہوتی ہے فوراً حاضر ہو جاتا ہوں، ساری بیکار کی چیزیں چھوڑ کر کے حاضر ہو جاتا ہوں. یہ ایمان کی دلیل ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. پھر اس کے بعد والذین هم للزکاة فاعلون. تیسری صفت ایمان والوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے کچھ مال دیا ہے، کچھ فضل ان کے اوپر عنایت کیا ہے. ہاں آپ نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، لیکن وہ ہنر، وہ چالاکی، وہ ذہن کس کی جانب سے ملا آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ غریب صحابہ کرام، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ایسا کوئی عمل بتائیے ہمارے لیے جس کی وجہ سے ہم وہ عمل کر کے ان کے ثواب کے برابر پہنچ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، ثواب میں برابر ہو جاؤ گے. اب غریب صحابہ اکرام وہ عمل شروع کر دیے. اب مالدار صحابہ اکرام دیکھ لیے اور وہ بھی کیا ہے عمل کرنا شروع کر دیے. اور وہ پھر بھاگتے ہوئے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ بھی عمل کرنا شروع کر دیے، اب وہ ہم سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے ثواب میں. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. ہر ایک کو یہ چیز نہیں ملنے والی. قرآن کی دلیل ہے، قرآن کیا ہے؟ حکم دے رہا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے دیتا ہے. اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر کہا. تو یہ اللہ کا فضل ہے. آپ اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں، لیکن اپنے ہنر سے کما رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، فضل سے کیا ہے کما رہے ہیں. اور اس میں سے حق نکالنا ہے آپ کو، ان کا حق جو مانگنے والے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. مسکین ہیں، مانگنے والے ہیں، آپ کے پاس آئیں گے مانگنے والے، آپ اپنے مال سے نکال کر دیں گے ان کو، مسکینوں کو دیں گے، یہ ان کا حق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کی صفت اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. قارون بہت بڑا مالدار آدمی، دنیا کا سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا مالدار. اس سے بڑا مالدار کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی پیدا نہیں ہوا، اس کے بعد بھی پیدا نہیں ہوگا. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. مال ملا تو کہا کہ میں نے اپنے بلبوتے پر کمایا اسے، میں نے اپنے ہنر سے، اپنے تجربے سے کمایا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ گھمنڈی اور غرور پسند نہیں آیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اس کو اس کے خزانے سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا. تو چنانچہ یہ عذاب ہے. البتہ یہاں پر ایمان والوں کی ایک صفت بتائی جو کامیاب ہونے والے ہیں دنیا اور آخرت میں. ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، مانگنے والوں کا حق نکالتے ہیں، مسکینوں کا حق نکالتے ہیں. یہ مومن ہونے کی دلیل ہے. پھر اس کے بعد والذین هم لفروجہم حافظون. ایک اور صفت چوتھی کیا ہے؟ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا جیسی عظیم برائی سے بچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی آدمی اگر ضمانت دے مجھے اپنے دونوں رانوں کے درمیان والی چیز سے اور دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو مومن اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، زنا نہیں کرتا، زنا جیسی برائی سے کیا ہے بچتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور صفت بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، امانت اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. امانت کہتے ہیں
جب بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے امانت کے تعلق سے، ہمارا پورا خیال پیسوں کے پاس جاتا ہے، صرف پیسوں کی حد تک کیا ہے ہمارا خیال گھومتا ہے، لیکن یہ بات صرف کیا ہے وہاں تک حد نہیں ہے۔ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، گھر کے اعتبار سے ہو، بچوں کے اعتبار سے ہو، بیویوں کے اعتبار سے ہو، ساری چیزیں امانت ہیں۔ یہ سارا اتنا بڑا مفہوم کیا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، امانت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ایمان کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے یہ۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اگر کوئی آدمی اپنے امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا حق مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا، ایسا آدمی منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 چیزیں اگر کسی آدمی کے اندر ہیں تو وہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔ آپ نے کہا کہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کسی آدمی کے اندر ہے تو اس میں نفاق کی علامت ہے، اور اگر تینوں چیزیں ہیں اس کی زندگی میں تو وہ پکا منافق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہاں پر مومن کی صفت بتائی کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جس سے بھی وعدہ کیا مکمل کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور وہاں منافق وعدے کو مکمل نہیں کرتا، وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو چنانچہ مومن کی صفت کیا ہے؟ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہاں بات آ گئی شروع میں نماز، صفت ایمان والوں کی صفت شروع ہونے سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں بھی کیا ہے نماز کا ذکر کیا گیا۔ آدمی بڑا چالاک ہے، نماز کا ذکر آتا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کو، چلو ٹھیک ہے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، چلو ٹھیک ہے صبح سے لے کر شام تک، عشاء تک کیا دنیا میں مصروف رہیں گے، اور شام میں جا کر رات میں پوری نمازیں ایک ہی وقت میں قیام کرتے ہوئے پڑھ لیں گے۔ نماز قائم کرنا ہے نا صرف، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا، وقت پر کیا ہے فرض کی گئی نماز۔ ایسے ہی ایک وقت پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، ایک وقت کیا ہے اسے قیام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں مومن۔ اگر آپ مومن ہیں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلے دن آئے، پہلا اول نماز کا اول وقت بتایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا اول وقت ہے۔ پھر دوسرے دن آئے اور آخری وقت بتایا، کہا کہ دیکھو ان دونوں اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی صفت بتائی گئی کہ وہ مومن نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا گیا ای الاعمال افضل، ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ لوقتها، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر، پہلے وقت پر ادا کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ تو چنانچہ مومن کی صفت بتائی گئی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنے نمازوں کی اوقات کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز انسان سے کسی بھی حالت میں نہیں چھوٹ سکتی۔ تو مومن ہے، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، میرے اندر ایمان ہے، تو آپ کو ان صفات کو اپنانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، اگر دنیا نہ ملے تو نہ ملے، ان صفات کو اپنانے کی وجہ سے، ان صفات پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان صفات کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اگر دنیا نہ ملے تو صحیح، اولئک هم الوارثون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وارث بنائے گا۔ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کا وارث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ اکرام کو کہا کرتے تھے دعا کے تعلق سے، اللہ کے اے صحابہ سنو، جب بھی تم دعا کرو اللہ سے مانگو، جنت کا مطالبہ کرو تو جنت الفردوس کا مطالبہ کرو، اس لیے کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جنت کا
اعلیٰ مقام جنت الفردوس. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فردوس کا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ جو اپنے ان صفات کو اپناتے ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون. دیکھیے کتنے انعامات. ایک تو جنت بھی مل رہی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام بھی مل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وعدہ یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آپ. دنیا میں آپ ایک گھر بناتے ہیں، مثال سمجھ لیجئے، دنیا میں ایک گھر بناتے ہیں، بڑا خوبصورت بناتے ہیں، ہر چیز اس کے اندر شامل کرتے ہیں. فلاں چیز ادھر ہونی چاہیے، فلاں جگہ پر کیا ہے فین ہونا چاہیے، فلاں جگہ پر کیا ہے اے سی ہونی چاہیے، یہ چیز اتنی خوبصورت چیز یہاں پر لٹکنی چاہیے. اپنا گھر، اپنے رہنے کی جگہ کیا ہے ایسا خوبصورت آدمی بناتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ رہنا ہی نہیں، آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ہمیشہ آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اس کا وعدہ نہیں ہے. لیکن جنت میں آپ ہمیشہ رہیں گے، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے. وہاں کی ہر چیز ہمیشہ ملے گی آپ کو، یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر آپ. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. تو یہ ایمان والوں کے اوصاف ہیں. ان صفات کو اپنانا ایمان کی حفاظت ہے. اگر ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان تمام صفات کو اپنانا بے حد ضروری ہے. اگر ان صفات کو اپنائے بغیر، دلیل دیے بغیر کوئی آدمی اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام نے ہر چیز کو کیا ہے اپنایا اور دلیل دی، ثبوت دیا، دلیل دے کر بتایا کہ ہم مومن ہیں. اور جو بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا. بدو لوگ آ کر فوراً انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فوراً نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ایسا مت کہو. فوراً آ کر ہاتھ پر ہاتھ بیعت کر دیے اور کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلا درجہ اسلام کا ہے، پہلا درجہ اسلام کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا وہاں پر کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ابھی یہ لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر آئے ہیں. اب انہیں ایمان کے ارکان پر مکمل یقین کرنا ہے، پھر اس کے بعد چل کر کیا ہے یہ مومن بنیں گے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی تو یہ اسلام لائے ہیں، ابھی ان کے دل کے اندر ایمان داخل ہونا ہے. اور وہ کب داخل ہوں گے؟ یہ لوگ ایمان کے ارکان کو سمجھیں گے، ایمان والوں کے اوصاف کو سمجھیں گے، ان اوصاف کو اپنائیں گے، تب چل کر کیا ہے یہ مومن ہوں گے، مکمل مومن ہوں گے. کئی ایک چیزوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم، وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری محبت اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر کیا ہے رسول سے محبت ہو جائے، تبھی چل کر وہ مکمل ایمان والا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی پڑوس میں رہنے والے کی عزت نہیں کرتا ہے، مہمان کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کا خیال نہیں کرتا ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے. اور کسی دوسرے مسلمان کو ستانے والا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کیا نقصان پہنچانے والا مومن نہیں ہو سکتا. کئی ایک چیزیں بتائیں آپ نے. ایمان کی کمی کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی دیتی ہے. ہماری زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کہاں تک کیا ہے ان ارکان کو اپنا رہے ہیں، ان اوصاف میں مکمل ہیں. اگر نہیں ہیں تو کسی نہ کسی صفت کو اپنانے کی کوشش کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ طاقت بھر، اپنی قوت بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کامیاب ہو جاؤ گے. قد افلح المؤمنون. ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والے کون ہیں، ان کی دلیل کیا ہے اور ان کے اوصاف کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر انعام کرنے والا ہے، انعام جنت کی شکل میں کرنے والا ہے. فلہم اجر غیر ممنون. کبھی نہ ختم ہونے والا اجر تمہیں ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے. تو چنانچہ اس کا خاص خیال رکھیں. مومن ہونا، صرف نام کا مومن ہونا یہ کوئی ضروری نہیں.
یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ اوصاف کے ساتھ مومن بنیں گے، یہ ضروری ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ورب حلیم۔